اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء ما ذکر عند دعوت المسافر کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 457 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما ذکر فی دعوت المسافر. یہ باب ہے مسافر کی دعا کی قبولیت کے بیان میں. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا الحجاج الصواف عن يحيى بن ابي كثير عن ابی جعفر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے ابو عاصم سے، انہوں نے حجاج الصواف سے، انہوں نے یحییٰ ابن ابو کثیر سے، انہوں نے ابو جعفر سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد علی ولده. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین دعائیں قبول کی ہوئی ہیں. ان تینوں میں سے پہلی دعا مظلوم کی دعا، دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا اور بد دعا دونوں شامل ہے. ودعوت المسافر، مسافر کی دعا، یہ بھی دونوں کو شامل ہے، جن کو دعا دے جن کو بد دعا دے. ودعوت الوالد علی ولدہ، اور باپ کی اپنے اولاد کے لیے دعا. حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ہشام الدستوائی عن یحییٰ ابن ابی کثیر بهذا الاسناد نحوه وزاد فیہ مستجابات لا شک فیہن. علی ابن حجر کے سند کے ساتھ جو روایت مروی ہے اس میں اس مستجابات ان کے بعد لا شک فیہن کا اضافہ ہے، یعنی ان کے قبول ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. وابو جعفر ھذا هو الذي روى عنه يحيى ابن ابو كثير يقال له ابو جعفر المؤذن ولا نعرف اسمه. ابو جعفر جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، تو یہ وہ راوی ہے جن سے یحییٰ ابن ابی کثیر نے روایت نقل کی ہے، اور ان کو ابو جعفر المؤذن کہا جاتا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کا نام نہیں جانتے. جی عزیز طلباء کرام، جو یہ تین دعائیں تین قسم کے لوگوں کی یہاں پر آپ علیہ السلام نے ذکر فرمائی، ایک مظلوم کی دعا اور بد دعا دونوں یہاں پر شامل ہے. یعنی اگر ظالم کے لیے بد دعا کرے اور جو اس مظلوم کے ساتھ تعاون کرے اس کے لیے دعا کرے، تو یہ اللہ جل شانہ پہلے سے قبول کی ہوئی ہے، یعنی اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طرح مسافر دوران سفر کسی کے لیے دعا کرے یا بد دعا کرے، مگر اس وقت جب یہ حق پر ہو، کوئی اس کو تکلیف دے، اذیت پہنچائے بغیر کسی وجہ سے، تو پھر یہ جب بد دعا دے گا تو وہ بھی فوراً قبول ہوگی. اور اسی طرح تیسرے نمبر پر دعوت الوالد علی ولدہ، باپ کی دعا، والد. تو یہ تمام دعائیں اللہ جل شانہ ضرور قبول کرتے ہیں اور اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. جی باب ما جاء ما یقول اذا رکب دابتا. یہ باب اس بیان میں ہے کہ جب سواری پر سوار ہو تو کیا ذکر کرے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا اتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال
ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی ابو الاحوص سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے علی ابن ربیعہ سے، انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے پاس ایک سواری لائی گئی تاکہ وہ اس پر سوار ہو جائے. بس جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا، قال بسم اللہ فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثا الله أكبر ثلاثا سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. جیسے ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکاب میں پاؤں رکھا تو بسم اللہ پڑھا، پھر جب سواری پر بیٹھ گئے تو الحمدللہ کہا، اور پھر اس کے بعد سواری کی دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا لمنقلبون تک. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ الحمدللہ، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اور چوتھی دفعہ اس کے بعد سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. آپ کی ذات پاک ہے، میں نے یقیناً اپنے نفس پر ظلم کیا، یعنی میں گناہگار ہوں، پس آپ میری بخشش فرمائیے کیونکہ آپ کے علاوہ گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں. ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ امیر المؤمنین آپ کس وجہ سے ہنسے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا جس طرح میں نے کیا. پھر آپ علیہ السلام ہنسے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس وجہ سے ہنسے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک آپ کے پروردگار تعجب کرتے ہیں اپنے بندے سے جب وہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں. وفی الباب عن ابن عمر ھذا حدیث حسن صحیح. اس باب میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت مروی ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے. دوسرا روایت بھی اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں جی. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فركب راحلته كبر 3 وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ہمیں روایت کی سوید بن نصر نے، انہوں نے عبداللہ ابن المبارک سے، انہوں نے حماد بن سلمہ سے، انہوں نے ابو زبیر سے، انہوں نے علی ابن عبداللہ البارقی سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر شروع کرتے تو اپنے راحلہ پر سوار ہوتے، اپنے سواری پر، تو 3 مرتبہ تکبیر پڑھتے اور پھر سواری کی دعا یہی آیت کریمہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ تک تلاوت فرماتے. ثم يقول، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا کرتے اللہم انی اسألک فی سفری هذا من البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم هون علینا المسیر واطوِ عنا بعد الارض اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم اصحبنا فی سفرنا واخلفنا فی اہلنا. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اپنے اس سفر میں نیکی اور تقوی کی، اور میں وہ عمل چاہتا ہوں جو آپ کو خوش کر دے. اے اللہ ہم پر آسان فرما دے، ہمارے لیے زمین، اس سفر کو ہمارے لیے آسان فرما دے اور ہمارے لیے زمین کی دوری کو لپیٹ دے. اے اللہ آپ ہی سفر کے ساتھی ہیں اور گھر والوں میں نائب ہے. اے اللہ آپ ہمارے سفر میں ہمارے رفیق ہیں اور ہمارے گھر والوں میں ہماری نیابت فرما. وَكَانَ يَقُولُ إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ آئِبُونَ إِن شَاءَ اللَّهُ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ
اور جب آپ علیہ السلام اپنے گھر کی طرف لوٹتے یعنی واپسی ہوتی تو آپ علیہ السلام اس طرح سے پڑھتے آئبونا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو وطن کی طرف لوٹنے والے ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ دونوں روایات جو یہاں پر اس باب میں ذکر ہوئی، پہلی روایت میں اور دوسری میں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ دعا ہے سواری کی۔ اب سواری عزیز طلباء کرام چاہے اس وقت کے حساب سے جانور، گھوڑا، اونٹ، خچر وغیرہ، وہ بھی انسان کے قدرت میں نہیں ہے اس پر قابو پانا، مگر یہ کہ اللہ کے مدد کے ساتھ اس پر قابو پا سکتا ہے۔ تبھی اس کے ذریعے سے وہ مہینوں مسافت طے کیا کرتے تھے، یا اگر آج کل کے دور کے حساب سے ہو تو ایک سائیکل، موٹر سائیکل سے لے کر ہم ہوائی جہاز تک اس کو لے سکتے ہیں، وہ بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اگر اللہ جل شانہ اس کا ہمارے ہاتھ سے اختیار چھین لے، عقل کو سلب کرے، تو پھر وہی چیز ہمارے لیے ہلاکت کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے کہ انسان اس سواری میں سوار ہوتا ہے اور اللہ اس کے لیے اس کو مسخر کر دیتے ہیں اور یہ اپنا کام اس پر پورا کر دیتا ہے، تو اللہ کا شکر بجا لانا یہ ضروری ہے۔ باب ما جاء ما يقول اذا هاجت الريح، یہ باب اس بیان میں ہے کہ جب آندھی چلے تو کیا دعا کرے۔ وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود ابو عمرو البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت، ہمیں روایت کی عبد الرحمن بن الاسود ابو عمر البصری نے، انہوں نے محمد بن ربیعہ سے، انہوں نے ابن جریج سے، انہوں نے عطا سے، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى الريح قال اللهم انی اسألک من خیرها وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرها وشر ما فیها وشر ما ارسلت به۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ آندھی چل رہی ہے، یعنی جب آندھی چلتی تو آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھتے، اے اللہ میں آپ سے اس ہوا کی خیر مانگتا ہوں اور اس چیز کی خیر مانگتا ہوں جو اس میں ہے، اور اس چیز کی خیر مانگتا ہوں جس کے ساتھ وہ بھیجی گئی ہے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس ہوا کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جو اس میں ہے، اور اس چیز کی برائی سے جس کے ساتھ وہ بھیجی گئی ہے۔ وفی الباب عن ابی بن کعب ھذا حدیث حسن، اس باب میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت مروی ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ عزیز طلباء کرام، ریح مفرد یہ جب استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد وہ ہوا ہوتی ہے جو ہلاکت خیز ہوتی ہے، اور اگر یہ جمع استعمال ہو ریاح تو پھر اس سے وہ ہوائیں مراد ہوتی ہے جو رحمت بن کر آتی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی یہی کیفیت ہوتی تھی، جب ہوا تیز چلتی یا کالے بادل آ جاتے تو پھر آپ علیہ السلام کی حالت غیر ہو جاتی، اتنا آپ علیہ السلام پر خوف رہتا تھا کہ یہ کہیں اس قسم کا بادل نہ ہو کہ جو قوم عاد جس کو دیکھ کر بارش سمجھ رہی تھی مگر اس میں عذاب نازل ہوا تھا، اتنا اللہ جل شانہ سے آپ علیہ السلام ڈرتے تھے، اور یہی کمال عبدیت کی نشانی ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب ما یقول اذا سمع الرعد، یہ باب اس بیان میں ہے کہ جب گرج کڑک سنے تو اس وقت کیا دعا کرنی چاہیے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن حجاج بن أرطاة عن أبي مطر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے عبد الواحد بن زیاد سے، انہوں نے حجاج بن ارطاط سے، انہوں نے ابو مطر سے، انہوں نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے اپنے والد یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے
نقل کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بعذابك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بادلوں کی گرج اور بجلیوں کی کڑک سنتے تو یہ دعا پڑھتے: اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے مار نہ ڈال اور اپنے غضب سے ہلاک نہ کر اور ہمیں اس سے پہلی عافیت بخش. ھذا حدیث غریب لا نعرفه الا من ھذا الوجہ. یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر اسی طریق سے. عزیز طلباء کرام، ہم جس وقت دور حدیث میں پڑھ رہے تھے تو اسی طرح ترمذی شریف کا ہمارا سبق چل رہا تھا. اسی دوران آسمان پر گنگرج کی آوازیں آ رہی تھی، بجلیوں کے کڑک کی آوازیں آ رہی تھی. تو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر سید شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہمیں یہ دعا اس وقت بتلائی تھی کہ یہ دعا آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت کے بعد سے 8 9 10 سال ہو گئے کہ اس بندہ ناچیز کا معمول یہی ہے کہ جب بھی ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو یہی دعا فی الفور غیر اختیاری اللہ جل شانہ بس زبان پر جاری کر دیتے ہیں. تو اس دعا کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. باب ما یقول عند رؤیت الہلال، جب نیا چاند دیکھے تو کیا دعا کرے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا سليمان بن سفيان المديني قال حدثني بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه عن جده طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے ابو عامر العقدی سے، انہوں نے سلیمان بن سفیان المدینی سے، انہوں نے کہا مجھے روایت کی بلال بن یحییٰ بن طلحہ بن عبید اللہ نے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے قالا تو آپ علیہ السلام فرماتے اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. ھذا حدیث حسن غریب. اے اللہ نئے چاند کو ہمارے لیے نمودار فرما برکت، ایمان، سلامتی، اسلام کے ساتھ. میرا اور تمہارا پروردگار اللہ ہے. یہ حدیث حسن غریب ہے. نئے چاند کے وقت یہی دعا کرنی چاہیے. عزیز طلباء کرام، بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. جی، باب ما یقول عند الغضب، یہ باب اس بیان میں ہے کہ جب انسان کو سخت غصہ آئے تو اسے کیا کرنا چاہیے. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے قبیصہ سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے عبد الملک بن عمیر سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، انہوں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے قال استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتى عرف الغضب في وجه احدهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب غضبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو شخصوں کے درمیان سخت کلامی ہو گئی، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کے چہرے پر سخت غصے کے آثار نظر آنے لگے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ آدمی اس کو کہہ لے تو اس کا غصہ کافور ہو جائے، اور وہ کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے. وفی الباب عن سلیمان ابن سرد، اس باب میں حضرت سلیمان ابن سرد کی روایت بھی ہے. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفیان نحوه وهذا حدیث مرسل. محمد ابن بشار نے روایت کی عبد الرحمن سے، انہوں نے سفیان سے اسی طرح، اور یہ حدیث مرسل ہے. عبد الرحمن ابن ابی لیلہ لم يسمع من معاذ بن جبل،
عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کی سما معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں. ومات معاذ فی خلامت عمر بن الخطاب وقتل عمر بن الخطاب وعبد الرحمن ابن ابی لیلہ غلام ابن 6 سنین. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت میں وفات پائے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید کیے گئے تو عبد الرحمن ابن ابی لیلہ اس وقت 6 سال کے لڑکے تھے، بچے تھے. ہاکذا روا شعبۃ عن الحکم عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، اسی طرح روایت کیا ہے شعبہ نے حکم سے اور انہوں نے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے. وقد روا عبد الرحمن ابن ابی لیلہ عن عمر ابن الخطاب ورآہ، اور کبھی عبد الرحمن ابن ابی لیلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے. وہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ یکنا ابا عیسیٰ، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ ان کی اسم کنیت ابو عیسیٰ ہے. وہ ابو لیلہ اسمہ یسار، ابو لیلہ ان کا نام یسار ہے. ورویہ عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ قال ادرکت 20 و100 من الانصار من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے 120 انصار صحابہ کرام کے ساتھ ملاقات کی ہے، میں نے ان کو پایا ہے. جی عزیز طلباء کرام، غصے کے وقت انسان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، جس طرح یہاں پر اس حدیث مبارک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا. اسی طرح اگر انسان کھڑا ہو تو اسے بیٹھنا چاہیے، بیٹھا ہو تو کھڑا ہونا چاہیے، روانہ ہونا چاہیے، اپنی حیات اور حالت کو تبدیل کرنا چاہیے، اس کے ساتھ اس کا غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے. عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کے بارے میں جو یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ روایت مرسل ہے کیونکہ ان کی سما معاذ رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں. پھر کہا کہ عمر ابن الخطاب سے روایت کرتے ہیں اور ان کو دیکھا ہے، مگر اس وقت ہی چھوٹے بچے تھے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. محدثین حضرات تہذیب التہذیب میں خاص کر لکھا ہے کہ ان کی سماع صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 120 انصار صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہے. آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. جی باب ما یقول اذا رأى رؤیا یکرہها، جب کوئی انسان برا خواب دیکھے تو اسے کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهادي عن عبد الله ابن حباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ہمیں روایت کی قتیبہ ابن سعید نے، انہوں نے بکر بن مضر سے، انہوں نے ابن الحاد سے، انہوں نے عبداللہ ابن الخباب سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اذا رأى احدكم الرؤيا يحبها فانما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بما رأى واذا رأى غير ذلك مما يكرهه فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جس کو وہ پسند کرے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، پس اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر بجا لائے اس پر، اور چاہیے اسے کہ وہ خواب بیان کرے جو اس نے دیکھا ہے. لیکن اگر جب اس کے علاوہ کوئی خواب دیکھے ان خوابوں میں سے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے تو پھر وہ خواب شیطان ہی کی طرف سے ہے، پس اسے چاہیے کہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ چاہے اور کسی سے اس خواب کو بیان نہ کرے، پس وہ خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. وفی الباب عن ابی قتادہ، اس باب میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے. ھذا حدیث حسن غریب صحیح من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے اس طریق سے. وابن الہادی اسمہ یزید بن عبداللہ ابن اسامہ ابن الہاد المدینی وهو ثقۃ عند اہل الحدیث وروى عنہ مالک والناس. ابن الہاد ان کا نام یزید ابن عبداللہ ابن اسامہ ابن الہاد المدینی ہے اور یہ محدثین حضرات کے نزدیک ثقہ ہے اور ان سے مالک اور کئی دیگر حضرات روایت کرتے ہیں. جی عزیز طلباء کرام، اچھے خواب کے بارے میں تو بات واضح ہے، لیکن جب کوئی برا خواب دیکھے تو انسان کو چاہیے کہ ایک تو اپنی کروٹ بدلے، بائیں طرف
थूकने की शक्ल बना दे अगर मस्जिद में हो, और अगर अपने घर बिस्तर वगैरह पर हो तो मामूली सा बाएं जानिब उसे थूकना चाहिए और अपनी करवट बदल कर दूसरी जानिब होना चाहिए। फिर अपने बुरे ख्वाब को किसी के सामने भी तज़किरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी के सामने तज़किरा किया और उसने गलत ताबीर दी तो फिर उसको उसी तरह ज़रर पहुंचने का कभी इम्कान है। लेकिन अगर किसी से जिक्र ही नहीं करेगा तो ये उसके लिए बेहतर है और उसे फिर किसी किस्म का ज़रर लाहिक नहीं होगा इंशाअल्लाह। जी अज़ीज़ तलबाए किराम, यहीं तक हमारा आज का सबक था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी रही तो अगले दर्स में मज़ीद अबवाब रिवायात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।